میں عرض کر رہا تھا جنگ موتا کے بارے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے تھے۔ اس علاقے کے اندر غالباً 15 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صحابہ جو پیغام لے کر گئے تھے، وہ صحابہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کے گئے تھے، ہم آج کے دور میں یہ دیکھ لیں، یعنی جس طرح کسی ملک کا دوسرے ملک کے اندر سفیر ہوتا ہے، وہ اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو بھیجا تو یمن کے علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر جہاں آج یمن کا شہر اردن ہے، اردن کے اندر ہی تقریباً یہ موتا کا مقام ہے، وہاں قبائل نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو قتل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ اللہ اکبر! امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 8 ہجری ہے، آج سے تقریباً 1435 سال پہلے یہی جمادی الاولیٰ کا مہینہ، جمادی الاولیٰ مہینے کے اندر 8 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کر کے فرمایا تمہارے اس لشکر کا جو امیر ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو پھر لشکر کے امیر ہو جائیں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں تمہاری مرضی، آپس کے اندر مشورہ کر کے جس کو بھی چاہو تم امیر بنا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی ایک یہودی سن رہا تھا۔ اس یہودی نے کہا، لوگوں، یہ جو 3 لوگ جن کا نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو پھر تمہارا امیر ہوگا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو جائیں تو پھر تمہارے امیر ہوں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یہ تو تینوں شہید ہو جائیں گے، یہ تو تینوں کے تینوں ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی کی بات اگر میں بھی ہو اور یہ ہو کہ اس کے بعد فلاں ہوگا تو سمجھ لو ان کی شہادت پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ لشکر روانہ ہوا، راستے کے اندر بلقا ایک مقام آتا ہے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے تقریباً 1 لاکھ فوج، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 2 لاکھ فوج رومیوں کی طرف سے آ رہی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 3000، سامنے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر! بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر تھے، کہ آپ کی صورتحال سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانے کا حکم کیا ہے، ہمیں لڑائی کا حکم کیا ہے، ہمیں قتال کا حکم کیا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کروں۔ بہرحال صحابہ کا اتفاق ہو گیا، یہ لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ ٹائم مختصر ہے، میں مزید مختصر کرتا ہوں۔ میدان جنگ کے اندر اللہ اکبر، سامنے لاکھوں کا لشکر، یہ صرف 3000۔ اللہ اکبر! کیا عجیب لوگ تھے، کیا عجیب ایمان تھا، یہ نہیں دیکھا کہ لاکھوں کے ساتھ ہم ہزاروں کیسے لڑیں گے، وہ بھی صرف 3000 لاکھوں کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اللہ اکبر! بلکہ وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والی اقوام کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں، یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ افرادی قوت کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے یہ دنیاوی ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ مال و متاع سے نہیں لڑی جاتی۔ اللہ کی قسم جنگ لڑی جاتی ہے ایمان کے ساتھ، جنگ لڑی جاتی ہے اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین کے ساتھ۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین ہو، جب آگے جنت کی طلب
مطلب ہو تو پھر جنگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی جا کر دیکھ لو فلسطین کے اندر اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کی فوج ہے، اس کی ہر قسم کا اسلحہ اس کے پاس موجود ہے، ہر قسم کا ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز قسم کی ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، جنگی ٹوٹل آلات اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے مد مقابل ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، چند ہزار ہیں۔ اللہ کی قسم ایک طرف پوری کی پوری دنیا کی مضبوط ترین کہی جانے والی فوج ہے، ایک طرف دنیا کا مکمل مضبوط ترین اسلحہ رکھنے والی فوج ہے، ان کے پاس مال و متاع ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف نہتے فلسطینی موجود ہیں۔ اب ان فلسطینیوں نے اسرائیل کے اوپر حملے کر کے، اسرائیلیوں کے ساتھ مقابلے کر کے، ان کے ساتھ جنگ کر کے آج بھی ثابت کر دیا کہ اگر ایمان کی طاقت انسان کے اندر موجود ہو تو پھر اللہ کی قسم کوئی بھی چیز اس کو کسی چیز سے روک نہیں سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ موتا کے اندر صحابہ پہنچے، جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ اسی وقت جھنڈا اٹھا لیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ عین شباب کا وقت، عین جوانی کا وقت، 33 سال ان کی عمر ہے، 3 چھوٹے چھوٹے ان کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، عون ہے، عبداللہ ہے، اللہ اکبر، محمد ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے یاد ہے، گھر کی یاد آئی، جب گھر والے یاد آ گئے، انسان تو ہے، اللہ اکبر، دل تو ان کے ساتھ بھی ہے، بچے تو ان کے بھی ہیں، لیکن ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا اگر جعفر شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر بچوں کی محبت آئی تو فوراً گھوڑے سے اترے، گھوڑے کے چاروں کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی، کہنے لگے کہ اب مجھے واپسی کا جانا ہی نہیں ہے، واپسی کے راستے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لڑنے کے لیے فرمایا، کفار کے لشکروں کے اندر گھسے، ان کو تہہ تیگ کیا، کفار نے دیکھا کہ یہ لشکر کے امیر ہیں، اگر ان کو شہید کر دیا جائے تو ان کا لشکر بکھر جائے گا، مسلمانوں کا لشکر بکھر جائے گا۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بازو کے اوپر حملہ کیا، ایک بازو کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا، فوراً دوسرے ہاتھ کے اندر جھنڈا لے لیا، ان ظالموں نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بازو کو جوڑ کر جھنڈا اٹھا لیا، ایک ظالم نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، ان کو شہید کیا، شہید ہونے تک انہوں نے جھنڈا نہیں گرنے دیا، جیسے ہی جھنڈا گرنے لگا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جھنڈا تھام لیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں بات کو اور کلوز کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب کس کو ہم امیر بنائیں، اب کس کو اپنا سردار بنائیں، اب کس کو سپہ سالار بنائیں، کسی نے کہہ دیا خالد، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے اندر ان کی یہ پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے یہ کفار کی طرف سے لڑتے رہے ہیں، بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا حضرت خالد کو دے دو سپہ سالاری، حضرت خالد نے فرمایا میں تو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، میری تو یہ پہلی جنگ ہے، نہیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں حضرت خالد ہی ٹھیک ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، اللہ اکبر، واہ حضرت خالد تیری کیا کمال ہے، تیری کیا شجاعت ہے، تیری کیا دلیری ہے، فرمایا اس جنگ موتا کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں، آج کا تو نوجوان، آج کا تو مسلمان تلوار کو اٹھا ہی نہیں سکتا جو اس وقت کی 8 سے 9 کلو تقریباً تلوار کا وزن تھا، میوزیم کے اندر، عربوں کے میوزیم کے اندر آج بھی جا کر دیکھو وہاں وہ تلواریں رکھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے ہاتھ سے لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اللہ اکبر، شام ہو گئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ جنگ ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زید شہید ہو گیا، اللہ
اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں سے آنسو بھی جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لشکر کا امیر، اب لشکر کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں آئی ہے، فرمایا وہ سیوف من سیف اللہ، فرمایا وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کہتے ہیں وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ابا کب آئیں گے، ہمارے ابا کا کیا ہوا، ہمارے ابا کا کیا بنا، ابھی وہ لشکر واپس نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے تو صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے کہ باپ شہید ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کب آئیں گے۔ آج بھی فلسطین کے اندر جا کر دیکھو، آج بھی وہاں جا کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بمباری ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کی قسم آج تو فلسطین والوں نے صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والی تھی حضرت اسماء ابن امیس بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کا پورا خیال رکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ اب یہ تینوں بیٹوں ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسماء میں سے بھی ایک بیٹے جس کا نام محمد تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس سے پھر نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس جنگ کے اندر موتا کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنے، انہوں نے لشکر کو سنبھالا۔ شام کو جنگ رک جایا کرتی تھی، جب جنگ رکی تو انہوں نے اگلے دن ایک بہترین قسم کی اس وقت کی جنگی حکمت عملی مرتب کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو پہلے آگے تھے جو پہلے وہ پیچھے آ جائیں، جو دائیں تھے وہ بائیں ہو جائیں، جو بائیں ہیں وہ دائیں ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ اور فرمایا تاکہ کافر یہ سمجھے کہ آج جو مسلمانوں کے ساتھ نئے لوگ آئے ہیں، اور فرمایا 1000 کا لشکر تو آگے جا کر وہاں میدان جنگ کے اندر کافروں کے ساتھ قتال کرے، 2000 لشکر کو فرمایا تم پیچھے رہ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد جب تم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے 1000 کا لشکر آ جائے تاکہ کافر یہی سمجھے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے اور کمک آ گئی، ان کی اور مدد آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا 3000 بھی جھنڈے نئے لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تم بھی آ کر لشکر کے اندر شامل ہو جانا، تاکہ کافر یہی سمجھے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی اور مدد آ گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کا حکم، اللہ رب العالمین کی حکمت، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ جب ایک دفعہ نعرہ لگا کر صحابہ داخل ہوئے، پھر دوسری مرتبہ صحابہ کا 3000 نعرہ تکبیر لگاتا ہوا اس کے ساتھ شامل ہوا تو ان کافروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کافروں نے یہی سمجھا مدینہ منورہ سے اور مسلمان آ گئے ہیں، ہم کس سے لڑ رہے ہیں، ہماری تو لاکھوں کی تعداد ہے، 1 لاکھ، اور بعض مورخین نے 2 لاکھ لشکر لکھا ہے ان رومیوں کا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر صرف 3000۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رومی بھی کہتے تھے کہ ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہو گئی، یہ تو موت کو اتنا پیار کرتے ہیں، یہ تو موت سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی تو اسرائیلی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کس لوگوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو جنات ہیں جو آنن فانن آ کر ہمیں مارتے ہیں، آنن فانن آ کر ہمیں تباہ اور برباد کرتے ہیں، آنن فانن آ کر ہمارا اسلحہ تباہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ جنگ موتا کے اندر بھی اس وقت بھی اللہ کی مدد شامل حال تھی، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔
اللہ اکبر جب یہ لشکر آیا تیسرا تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، کافر پیچھے بھاگنے لگے، لاکھوں کا لشکر پیچھے بھاگنے لگا، جو ہزاروں کا لشکر تھا وہ غالب آ گیا۔ اللہ اکبر، اس جنگ کے اندر مسلمان 12، 18، 17 یا 20 لکھا ہے مورخین نے، صرف مسلمان شہید ہوئے اور 20,000 کافر اس کے اندر مارے گئے، 20,000 کافر جنگ موتا کے اندر جہنم واصل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں تو اللہ کی قسم آج بھی اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر وہ یقین چھوڑ دیا، وہ ایمان چھوڑ دیا جو صحابہ کا تھا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر وہ صحابہ والا ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے۔